نحو زیدن نحو زیدن قائمن، کیا فرق ہے؟ دونوں کی ترکیب مختلف ہے. یہاں پہ زیدن ہے تو یہاں پہ زیدن کیوں ہے؟ حالانکہ یہاں بھی نحو ہے اور یہاں بھی نحو ہے. تو اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ نحو اس کے بارے میں 3 باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. پھر ہم ان دونوں کی ترکیب کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے تقریباً ہر کتاب میں یہ نحو آتا ہی آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مثال، پھر آگے مثال دی جاتی ہے. 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. نمبر 1، نحو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی نحو مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی نحو مضاف ہے. نمبر 2، نحو مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے. جس طرح یہاں نحو مضاف ہے، کس کی طرف مضاف ہے؟ مفرد کی طرف. زید مفرد ہے، اکیلا لفظ ہے. تو اب اس کی ترکیب کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ تو مفرد نہیں ہے، یہاں پہ تو پورا جملہ آ رہا ہے زیدن قائمن. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے طلبہ کو، آج انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. پھر تیسری بات آپ کو بتائی جائے گی. پہلی، نحو مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے نحو. دوسرا، مضاف بھی مفرد کی طرف ہوگا. تو آئیے ساتھ ساتھ ترکیب کرتے ہیں. ہم نحو کو بنائیں گے مضاف اور زیدن کو ہم بنائیں گے مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہو جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا؟ خبر. بننا اس نے خبر ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے خبر تو عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہ کیا نکرہ ہے؟ اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے آپ یاد رکھیں جب آپ نے اتنی ترکیب کرنی ہے خبر، تو آپ نے اس سے پہلے محذوف نکالنا ہے مثالہ. جب اس طرح آئے گا آپ نے پیچھے اس سے پہلے محذوف نکالنا ہے مثالہ، اس کی مثال. یعنی جو بھی آپ کانسیپٹ، جو کچھ بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس کے مفہوم کی طرف یہ ہو ضمیر لوٹ جائے گی. تو ہم کہیں گے مثال مضاف، اور یہ ضمیر کیا ہو جائے گی؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور یہ اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ پھر بنے گا مبتدا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر ہوگا جملہ اسمیہ خبریہ. تو جب یہ نحو آ جائے گا آپ نے پہلے مثالہ نکالنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے مضاف الیہ بنا دینا ہے. ہم نے کہا تھا کہ نحو مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن یہاں تو نحو جملے کی طرف مضاف ہے. تو پھر یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیں، ہم یہاں بھی نحو کو بنائیں گے مضاف، ٹھیک ہے. اب آگے زیدن نہیں کہا، زیدن کیوں کہا ہے؟ حالانکہ آگے سارا ہے تو مضاف الیہ. یہ سارے کا سارا زیدن قائمن یہ مضاف الیہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہاں زیدن قائمن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ زیدن قائمن یہ جملہ اسمی ہے. زید کو ہم پہلے مبتدا بنائیں گے، قائمن کو خبر بنائیں گے، مبتدا خبر ہو کر یہ جملہ اسمیہ بنے گا. اور جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، جملے کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم اس کو زیدن قائمن نہیں کریں گے، ہم زیدن قائمن کریں گے. اور اب ہم نے پڑھا تھا کہ نحو تو مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، ہم اس جملے کو مفرد کی تعویل میں کریں گے. مطلب کہ ہم کنسیڈر کر لیں گے، ہم فرض کر لیں گے کہ یہ بھی مفرد ہے. تو ترکیب میں ہم کیا لکھیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ مراد لفظ ہو کر، مراد لفظ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مراد لفظ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر دوبارہ کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. اور اس سے پہلے بھی ہم مثالہ کو نکالیں گے اور اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. بہت سے مسئلے آپ کے حل ہوئے ہوں گے. ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ خبر تو نکرہ ہوتی ہے، یہاں پر نحو تو معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور جب کوئی اسم معرفہ کی طرح مضاف ہو تو وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں تو خبر معرفہ ہے نہیں، یہاں پر خبر معرفہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو تیسری بات تھی کہ نحو مضاف ہونے کے باوجود بھی نکرہ ہی رہتا ہے. نحو اگرچہ زید کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لیکن یہ نحو
کی ایک الگ ہی صورت ہے کہ نحو مضاف ہونے کے باوجود چاہے یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے پھر بھی نحو نکرہ کے حکم میں ہی رہتا ہے، نحو کو ہم نکرہ ہی سمجھتے ہیں اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے۔